has a right to a fair trial, whatever semblance of a fair trial you can manage. fair trial وہ اپنے witnesses نہیں لائے گا, وہ اپنا وکیل کرنے کا قابل اتنا ٹائم جو لگا ہے, جو 2 4 6 8 مہینے 12 مہینے لگے ہیں, وہ اسی چیز کے اندر لگے ہیں نا, تو وہ ہر چیز کو پراپرلی کمپائل کرے گا. آپ کی بیسکلی خبر ہے he's a done deal. not only him, اور ان کو صرف کورٹ مارشل نہیں ہوگا, اس کا ان کو سزا بھی ہوگی, اور وہ سزا دیکھیں جو بغاوت کی سزا یا سزائے موت ہوتی ہے یا عمر قید ہوتی ہے, 2 ہی چیزیں ہوتی ہیں. تو میرے لیے وہ بھی شاکنگ نہیں, اور عمران خان صاحب اگر ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہوں گے, میرے لیے یہ بھی سرپرائزنگ اور شاکنگ چیز نہیں ہے آج کے دن بھی. اور اگر اس میں اگر دعا کریں, اللہ کرے کہ اگر ایویڈنسز خدا نہ خواستہ اس حد تک کے آ جاتے ہیں, تو دعا کریں کہ عمر قید ہی ہو, پھانسی کی سزا نہ ہو جائے. ٹھیک ہے, دیکھیں یہ میں بڑے کلیئرٹی سے باتیں کر رہا ہوں چیزیں آپ کے ساتھ. ٹھیک ہے, اب آپ یہ کہہ رہی ہیں, یا آپ جو تجزیہ آپ کا ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کے ادارے کا, فوج کے ادارے کا تگڑا آدمی لیفٹنٹ جنرل اگر ٹرائل ہو رہا ہے, اور اس کی گواہی اور شہادتوں کے بعد ثبوت دینے کے بعد عمران خان صاحب نہیں ٹرائل ہوں گے, اور بیگم صاحبہ نہیں ٹرائل ہوں گے, اور ہواری تیار نہیں ہوں گے, اور بھگوڑے حماد اظہر ٹائپ اور مراد سعید ٹائپ اور بہت سارے دیگر جو ملک سے بھاگے ہوئے, کیوں بھاگے ہوئے, ارشد شریف کا کیس کیوں نہیں کھل رہا, کھلے گا, اس کی بھی اندر بھی ٹرائل ہوگی. ہمارا دوست تھا, آپ کا کولیگ تھا, ہمارا بھی کولیگ تھا, لیکن آپ بہت کچھ دیکھیں گی, ابھی اتنا کچھ آپ دیکھیں گی کہ آپ کو رونٹے کھڑے ہو جائیں گے. اور یہ جو آج آیا ہے, اس کے بعد میرے آپ جیسے اور جتنے اور سیاستدان جو باریکی سے فوج کا کام اتارتے رہے ہیں, الزامات لگاتے رہے ہیں, تنصیبات پہ عملاً کوشش کرتے رہے ہیں, ان کے لیے بھی یہ میسیج ہے کہ اب نہ تمڑی جمڑی رہے گی نہ چمڑی رہے گی. بہت سیدھی بہت کلیئرٹی اب رکھے پاکستان کے اندر. اب وہ نظام شروع ہو گئے جو خوش آئین ہے. دعا کریں کہ بیگم صاحبہ جو کام کرنے جا رہی تھی, اب آپ ڈاٹس کنیکٹ کریں جو میں آپ کو 2 سال سے بولتا آ رہا ہوں. بیگم صاحبہ چاہتی ہیں کہ خدا نہ خاصا عمران خان صاحب کو کچھ ہو جائے, کیونکہ جیسی پھندہ عمران خان صاحب پہ آئے گا ان پہ بھی آئے گا, کیونکہ اس کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں جس پہ وہ انوالوڈ ہیں, اور بہت ساری چیزیں جو عمران خان کی اور فائرنگ ہوئی تھی, میں آپ کو لنکس دے رہا ہوں. وزیر آباد کی فائرنگ کے اندر بھی 3 نومبر بہت سارے مجرم ہیں جو عمران خان صاحب کو بھی آج کے دن نہیں پتا. کچھ کا تو اندازہ ہے کہ ان کے اپنے تھے, لیکن کچھ کا ان کو اندازہ نہیں. بہت کچھ ہونا ہے, اب بہت کچھ ہونا ہے, بہت ڈینجر. دعا کریں اللہ خیر رکھے, اور ابھی بھی ملیٹنٹ ونگ سے ڈسکنیکٹ کریں. جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کا کہیں نہ کہیں کوئی کردار ہو سکتا ہے. میں آپ کو ساری چیزیں تو بہن ایک نہیں, آپ نے یہ بات چھیڑ دی نا, تو بندے کا دماغ تو چلتا ہے, یعنی کہ who would benefit the most from it. افراتفری پھیلتی, مارشل لاء لگتا, نظام دھڑم بڑھم ہو جاتا, who would benefit sir, not باجوہ at that time. Absolutely اور spot on. لیکن میں آپ کو سب چیزیں 2nd فیز میں کھولوں گا, 3rd فیز میں کھولوں گا, 4th فیز میں کھولوں گا, بہت کچھ بھی بتاتا رہوں گا 3 مہینے 6 مہینے میں ہوتا جائے گا. اسی تباہی سے میں روک رہا تھا عمران خان صاحب کو, اسی تباہی سے پارٹی کو روک رہا تھا. آج بھی جو ملیٹنٹ ونگ کے ساتھ کھڑے ہیں وہ ڈسکنیکٹ ہوں, جیسے باقی پولیٹیکل پارٹیز کے ملیٹنٹ ونگز بھی تھے, اس کو نہیں بھولنا چاہیے. ایم کیو ایم کا بھی تھا, نون کا بھی تھا. آج بھی تو مجھے لگ رہا ہے گنجائش ہی نہیں ہے فرینکلی اسپیکنگ. اب آپ کیوں اچھے مخلص چہرے بھی ہیں نا, علی محمد خان جیسا آدمی. سر دس از رائٹنگ آن دا وال, اس نے بھی پھائی لگنا ہے, عمر قید ہونا ہے, اور عمران خان از نیکسٹ. اٹ از رائٹنگ آن دا وال. آپ یہ دھول کیوں جھونکتے ہیں کہ ملیٹنٹ ونگ سے علیحدہ ہو جاؤ, بی بی کو چھوڑ دو, طلاق لے لو. نہیں میری بات نا, آپ کو اگر میں چاہ رہا ہوں کہ اگر میں کچھ معصوم لوگ جو ہیں ان کو بچانا چاہتا ہوں, تو آپ چاہتی پوری پارٹی کو لے جائیں اندر, لے جاتے ہیں. نہیں میں نہیں چاہتی کچھ, میں تو سر اب انالیسس کر رہی ہوں. انالیسس کے اندر میں کہہ رہا ہوں, میں تو ابھی بھی چاہتا ہوں کہ جو مخلص چہرے ہیں, جو صاف ستھرے چہرے ہیں, جو پھنس گئے ہیں, وہ ڈسکنیکٹ ہوں اپنے آپ کو, اس سے دور کریں, ورنہ وہ بھی 3-13 کے اندر ہے. بیکاز یہ سب کچھ تو ناگزیر ہے جو آپ تو انڈرسٹوڈ ہے. یہ تو آپ لوگ 2 سال سے نہیں مان رہے تھے, میں 2 سال سے کہہ رہا تھا. ابھی جو 14 کی سول نافرمانی کی کال تھی, وہ میں نے آپ کو کہا تھا فیض حمید کی انہوں نے مس ٹائم کیا ہے, 4 اور 14 کے بیچ میں مسٹیک کر گئے, مس انفارمڈ تھے, غلط ایکشن لے لیا, جلدی لے لیا, اس غبارے سے ہوا نکل گئی. یعنی کہ ملک کا نقصان آپ کر دیں گے, ملک کی ریمیٹنسز روک دیں گے, جو آپ اپنے گھر والوں کو بھیج رہے ہیں کہ فیض حمید کے اوپر پریشر آ جائے, اس کا کیس بچ جائے, تاکہ اگر اس کے وہ بچ جائے گا تو میں بچ جاؤں گا, میں بچ جاؤں گا تو دوسرا بچ جائے گا, دوسرا بچ جائے گا, تیسرا بچ جائے گا. اٹس آل ڈن ناؤ, اٹس دی اینڈ. اور اب اگر گنڈا پور بدماشی غنڈہ گردی کی سیاست کا آئیں گے, دیٹ ول بی اے فائنل کال فرام دس سائڈ, ویری کلیئر. نہیں اب کہ پھر کیا ہوگا سر؟ پھر آپ خود دیکھیں گے. ابھی تو لاشیں 12 تک آ گئی ہیں, پھر کیا ہوگا؟ پھر اگر ان کو تو لاشیں گرانے کی عادت ہے پی ٹی آئی کو, جو لاشیں گری ہیں, 3 گری ہیں, 6 گری ہیں, 10 گری ہیں. ہم اپنی تاریخ میں اتنا کچھ دیکھ چکے ہیں فیصل بھائی. ایک ایسی صورتحال, ہاؤ ول دس گو ڈاؤن ان ہسٹری, جدھر آپ کا یہ بار بار کرنل صاحب یہ بات کہہ رہے تھے, بٹ دیر از ناٹ اٹس ناٹ اے فری میڈیا, اٹس ناٹ این اوپن ٹرائل, اٹ از اے فیلڈ جنرل کورٹ مارشل ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے. دیر از اے گلٹی, دیر از اے ناٹ گلٹی, بہت سی چیزیں پبلک نہیں ہوں گی. فوجی افسر آپ کا بیٹھ رہا ہے جج بن کے, ہاؤ مچ ڈیپتھ ول ہی ہیو آف دا لا فار انسٹنس. آئی مین ایک سچویشن, ایک ماحول ہے کل کو, اینڈ ٹیبلز ٹرن ہے ویری کوئکلی. Is there anybody thinking of that scenario? And God forbid, خاک میں بدن, عمر قید ہو جائے, پھائی لگا دیں. سر
لوگوں کا غم و غصہ کنٹرول ہوگا؟ ایک پولیٹیکل ریالٹی تو ہے نا. فیض حمید پولیٹیکل فگر تو نہیں تھا, وہ تو آپ ایک تو مورا عمران تھا. خان تک کی بات کر رہے ہیں نا. فیض کے پیچھے کس نے نکلنا ہے؟ میں بار بار آپ کو کہہ رہا تھا, 2 سال سے کہہ رہا تھا, قبلہ سیدھا کریں, پیچھے. اچھا, کنوکشن کب ہو رہی ہے فیض حمید کی؟ جب آپ کو یہ نظر آ رہا ہے تو اسی سپیڈ سے وہ بھی ہو جائے گا. نہیں, کس سپیڈ سے نا, مجھے یو آر آلویز ڈاٹ آن. لیٹ سم تھنگ بی اے میٹر آف ریکارڈ آن دس ٹیبل. دیکھیں 45 ایئرس کے بعد آپ نے بھٹو صاحب کا یہ بتایا ہے کہ ان سے غلط پھانسی ان کو دی گئی ہے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہاں 45 سال نہیں. اچھا, اس کا حوالہ بھی آج عمران خان نے اپنے بیان میں دیا. انہوں نے کہا ہے کہ جو یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے نا ذوالفقار علی بھٹو کا, کہ کن کنڈیشنز میں, کہتے ہیں وہ آج یہی کنڈیشنز ہیں جو میرے ساتھ ہو رہا ہے, وہی ایلیمنٹس ہیں جو میرے ساتھ یہ کر رہے ہیں. بھائی ان کو جب سمجھا رہا تھا, جب 2022 میں غلط قرار دے دیا نا سپریم کورٹ نے, تو کل کی کوئی, سر میں یہی کہہ رہی ہوں, مستقبل کی کوئی سپریم کورٹ اس سب کو آج جو سب کچھ ہو رہا ہے اگر غلط قرار دے گی, سو کیا ہوا, 0/0, 0, بگ انڈا. ویئر آر وی گوئنگ؟ دیکھیں میری بات سنیں, اگر آپ قانون بدلنے کی بات کریں گے, جہاں یہ قانون بدلے گئے وہاں اور قانون بدل دی جائیں گے, لیکن اب احتساب ہوگا. اس کے اندر بڑا کلیئرٹی رکھیں آپ. لیٹس بی آنیسٹ اینڈ فیئر اینڈ بلنٹ اینڈ فرینک. اس میں کلیئرٹی میں تو پروسیس کے حوالے سے بات کر رہی ہوں نا, اس کا نتیجہ کیا نکلے, میں تو اس حوالے سے بات کر رہی ہوں. دیکھیں ملٹری کا جو ٹرائل ہے اس میں 70 سال میں بہت سارے لوگ ٹرائل ہوئے ہوں گے. ایسا تو ہم نے ابھی تک نہیں کہیں سنا کہ کسی کتاب میں لکھا ہو گیا کوئی غلط آدمی کو, فوجی کو پھانسی دے دی. وہ بڑے پرٹیکولر ہیں اپنے لوگوں کے معاملے میں, ایک ایک انچ بائی انچ چیزیں کمپائل کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ اچھا, آپ نے یہ بھی بات کی اپنے لوگوں کے بارے میں پرٹیکولر ہیں. اس سے پہلے SI کا حوالہ دیا کہ کسی کے گھر کے باہر سے گزر جائے جنرل کانپ جاتے ہیں. تو سر یہ کہاں تھی IB SI, یہ ساری 9 مئی سے پہلے بھی تو ایک سلسلہ ہے سر. پشاور کے اندر آپ کی 25 مئی کو پشاور سے مارچ ہوئی, اسلام آباد تک نعرے لگائے گئے, GHQ کے باہر کھڑے ہو کے باجوہ صاحب کے خلاف گندے نعرے لگائے گئے. اس کے بعد 3 نومبر کو وزیر آباد میں اٹیک ہوا. اس کے بعد پشاور کنٹونمنٹ کے اوپر جلاؤ گھیراؤ ہوا, اگر آپ کو یاد ہے سارا کچھ. Where was all this intelligence? میں آپ کو بتاتا ہوں. Did they not know leading up to 9th May? Were they not intercepting? آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ پہلا دھرنا کور کمانڈر پشاور کے وہاں, اور اتفاقاً فیض حمید صاحب کور کمانڈر تھے. یہاں سے آپ کڑی کو ملانا شروع کریں. ہم بھول جاتے ہیں, ہماری میموریز ویک ہے, ہم آرکائیو سے چیزیں نہیں نکالتے, لیکن پہلا انسیڈنٹ کسی اور کور میں نہیں ہوا, پشاور میں ہوا. گھر کا بھیدی گھر کے اندر تھا, وہ مورا تھا استعمال ہونے کے لیے کہ پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ آ جائے گی, اپنے باپ کی جاگیر بن جائے گی. لیکن اس پوری پلاننگ کے اندر اگر میں سب کو لے رہا ہوں تو میں بیگم صاحبہ کا رول نہیں کروں گا. اور میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں کہ وہ جو فائرنگ عمران خان پہ ہوئی, وہ جس وقت جس فیز میں کھلے گی, اس دن لوگوں کے رونٹے کھڑے ہو جائیں گے. پھر میری بات پہ آپ یقین کریں گے, اللہ کرے اس وقت بہت چیزوں پہ دیر نہ ہو گئی. میں تو بڑا کلیئر ہوں. میں تو آج بھی چاہتا ہوں کہ اللہ معاف کرے, اللہ نہ کرے, اگر خدا نہ خواستہ میں فور ڈیبیٹ سے بات کروں, اگر پھانسی کی سزا ہے تو وہ کسی طرح عمر قید میں چلی جائے, جانوں کا کھیل نہ ہو. کیونکہ بیگم صاحبہ نے تو ٹھان لی ہے, اور گنڈا پورے سے ہواریوں نے ٹھان لی ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ کرنا ہے, ورنہ ان کے گلے میں آئے گا یہ پھندا, آنا ہے. تو اب تو طوطے کی جان مراد شہید میں ارشد شریف کیس میں پھنسی ہوئی ہے. عماد اظہر کیوں بھاگا ہوا ہے یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے. 2025 میں کنوکشن آتے دیکھ رہے ہیں؟ جی بالکل. ناٹ دس ایئر, دسمبر تو بالکل ارلیئر آن ان 2025. دیکھیے جی, وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتا رہوں گا, اور ٹائم سے پہلے ہی بتاؤں گا. ٹھیک ہے جی, ان کی مس ریڈنگ ہو سکتی ہے, میری نہیں ہوگی. بہت بہت شکریہ. سینیٹر فیصل واڈا ہمارے ساتھ موجود تھے.